جو جیش اسامہ والی بات ہے نا اس کو کلیریفائی کر دیں. جی میں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں اس میں پتہ ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں ان کا موقف. جی مجھے پتہ ہے ان کا یہ موقف. کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں، اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے، اسی لیے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جاؤ تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ کہتے ہیں یہ پورا اسقیفہ والا معاملہ ہوتا ہی نہ حضرت علی کو ان کے انڈر نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے، رسول اللہ سے بھی جیت گئے، اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی، اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا نعوذ باللہ. اور یہ دین غالب ہوا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. پہلے تو ایمان ہے، یہ قرآن نے کہا تھا میں غالب کروں گا، کیا ہے نا؟ ہاں تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکے مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا. رومن اور پرشین امپائر کو خلفائے راشدین کے دور میں گرایا گیا، اور یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ. اور دوسری بات، بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں. رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے، اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دبدبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ آپ کے صحبت یافتہ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا کبھی، وہ حضور کو جینولی پیغمبر مان چکے تھے. باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگجو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا، وہی چھوڑ بھی گئے. اتنے لوگ چھوڑ گئے، چند لوگ باقی رہ گئے، انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور رومن اور پرشینز کو بھی شکست دے دی. سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ غیبی مدد ہے اللہ کی، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور پھر دوسری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، آپ کے سوال ختم ہو گئے. مولانا اسحاق کا ایک جملہ سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے. انہوں نے کہا تھا بتاؤ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کہو کہ انہیں لالچ تھی. پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر، اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا. لوگوں نے حالانکہ مشورے دیے ہیں، حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں اللہ سے اٹھائیں. جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں. بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے. 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے. کتنے معاذوں میں جنگ کھولی ہے، منکرین زکات، مسیلمہ کذاب، پرشین امپائر، اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے، وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے حضرت بلال کو بھی بھیجنا پڑا. حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت ہے. پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے ہیں. زیادہ زیادہ خلیفہ بنا جاتے ہیں نا. جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو امیہ نے، وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا. اولاد تو ان کی اسی طرح ہی رہی ہے. محمد بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا. ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر، ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو امیہ نے قتل کروایا ہے. محمد بن ابی بکر اگلی گل نہیں دستے، ادھی گل دس دینے. اس کو تو آپ درست ہی نہیں سمجھتے. یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں. اور ہمیں دوز لگاتے ہیں جی جو ائمہ تھے اہل بیت کے وہ تو حضرت بکر کی اولاد میں. کیڑی اولاد؟ وہ اولاد جی پرورش مولا علی نے کی تھی، محمد بن بکر کی، جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے. اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا، اس محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو احترام کے ساتھ گھر روانہ کیا. جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا، تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے، اور پہنچایا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں. مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا. پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا. یہ اسی طرح ان کو تو چھوڑ دیں، تو بڑی ہستیاں تھیں. میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں
تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے, میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں, مجھے تو پتا ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا. اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے, میں تو اور چڑھ کے آؤں گا. انہوں نے ٹرینڈ چلایا, میں لا کے ہاتھ چپڑا چڑی, انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا, اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا. اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے, ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے. تو یہ چیز دیکھیں, پک اینڈ چوز نہ کریں, مقدمے کو دیکھیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.